تو یا سبحان یہ اللہ کا نام ہے، اور جو اس کا ورد کرتا ہے، یاد رکھیے یہ ورد جو ہوتا ہے نا، ذکر جو ہوتا ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے، اور ذکر کرنے والے کے اوپر اس خاص ذکر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جو یا سبحان کا ورد کرے گا، اب اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ جو یا غنیوں کا ورد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ یا عفو کا، یا حلیموں کا ورد کرے گا تو اس میں یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتے ہیں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، تم ایسا کرو بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ کانا، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس کا ورد شروع کرو۔ 100 دفعہ ورد کر لیا، 100 دفعہ اور کرو، 100 دفعہ اور کر لیا، چلو 200 دفعہ اور کرو۔ 500 دفعہ جب ورد مکمل ہوا تو خلیفہ کی ماں کی طرف سے قاصد آیا، آ کر کہنے لگا کہ ام جعفر نے آپ کو 500 دینار بھیجے ہیں کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت معروف کر کے کہتے ہیں چلو یہ اس کو دے دو۔ کہا سارے دے دو؟ کہا ہاں، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے بھی ماشاء اللہ کانا کا 500 بار ورد کیا، تو اللہ نے اس کو یہ 500 دینار عطا فرما دیے۔ اور اس کو کہا اگر تو زیادہ دفعہ کرتا تو زیادہ دفعہ ہو جاتے۔ ایک بزرگوں نے اپنے ماننے والے کو کہا کہ تو بیٹھ جا اور اللہ کا ورد کر۔ وہ اللہ کا ورد کرتا رہا، اللہ کا ورد کرتا رہا، اس کے جسم پہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے زبان سے نکلنے والی چیز یہ عام نہیں ہوتی، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا پورا بدن اس کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اللہ والے وہ ذکر سے کسی وقت بھی خالی نہیں رہتے تھے، ان کا کوئی لمحہ ذکر کے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ذکر کرتے کرتے زبان رک جاتی تھی اور وہ سو جاتے تھے تو اس وقت وہ کسی قریبی چیز کے ساتھ کنیکشن کر کے ادھر ذکر جاری کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک بزرگ گاڑی میں بیٹھے تھے، ہی واز اے ویری بگ بزرگ، اور وہ جب گاڑی میں بیٹھے تو اب انہوں نے تھوڑا لیٹنا تھا یا تھوڑا قیلولہ فرمانا تھا، تو انہوں نے اپنا ذکر گاڑی کی جو آواز ہوتی نا ریل گاڑی کی، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہا کہ جیسے وہ چھک 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 ہو رہی ہے تو میں اس کے ساتھ اپنا ذکر اٹیچ کر دوں، پھر جب جاگوں گا وہاں سے لے لوں گا۔ لیکن جب اٹیچ کرنا چاہا تو اٹیچ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے غور سے دیکھا سامنے ایک اور بزرگ سو رہے تھے، ان کا پہلے اٹیچ ہوا تھا۔ اسی طرح ایک بندہ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا ورد کرو، وہ اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، بالکل اس کا دل کی دھڑکن ردم میں آ جاتی، اس کی سانس اس ردم میں آ جاتی، اور اسی وقت کوئی چیز اس کے سر پہ گرتی ہے اور خون بہتا ہے، تو وہ خون جو گرتا ہے اس خون کے قطروں سے اللہ کا ورد بن جاتا ہے۔ ورد بڑی چیز ہوتی ہے، اب کر کے دیکھیں۔ اور واقعی اگر بے دھیانی میں بھی ورد کیا جائے نا کہ بندے کی زبان چل رہی ہے صحیح مخارج کے ساتھ، تو بندہ بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سبحان کا جو لفظ ہے یہ بڑا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عجز سے۔ تو پھر یہ جو سفر کروایا گیا، اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سفر کس نے کرایا؟ رب تعالیٰ نے جو سبحان ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ کس نے کیا؟ تو فرمایا عبدی، وہ بندہ ہے میرا جس نے یہ سفر کیا۔ یاد رکھیے گا عبد جو ہوتا ہے نا، بندہ، یہ بڑی زبردست ڈیٹیل ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، اور ان کو جو آخری نبی مانتے ہیں وہ تھوڑے کنفیوز ہو گئے کہ چونکہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو وہ اللہ ہیں، استغفر اللہ، ٹرینٹی کے قائل ہو گئے، وہ ٹرینٹی کے کہ there are three gods. So this was blatantly rejected کہ if حضرت عیسیٰ علیہ السلام Jesus is on the third sky، اگر وہ تیسرے آسمان تک ہی اٹھائے گئے اور تم ان کو خدا مان رہے ہو، تو میرے آقا تو 7 آسمانوں کے اوپر چلے گئے، اور پھر بھی ان کو عبد کہہ رہا ہے رب۔ 7 آسمانوں کے جو اوپر جاتے ہیں اور جو سب کچھ سمجھ بھی آتے ہیں، دیکھ بھی آتے ہیں، وہ تو عبد ہیں، اور تم ان کو رب کیسے کہہ رہے ہو؟ یاد رکھنا یہ بندہ ہونا نا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ خود جب رب تعالیٰ نے
معراج پہ کہا میرے محبوب تو آ گیا ہے، اب میں تجھے کس لقب سے مشرف فرماؤں؟ تو فرمایا مالک میں تو ہر جگہ تجھے رب رب کہتا رہا، میں نے خانہ کعبہ میں بھی تجھے رب کہا، میں نے طائف کی وادی میں بھی تجھے رب کہا، جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی تجھے رب کہتے ہیں، ان کو حرہ کے صحرا میں گرا کے پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے، لیکن وہ تجھے رب کہتے ہیں، تیری توحید کا پرچار میرے ذریعے ہوا اور تو میرا رب ہے۔ اور آج جب تو نے مجھے معراج عطا فرمائی تو معراج کے موقع پر میرا یہی ہے کہ تو مجھے عبدیت اور بندے کے لقب سے یاد فرما۔ بندہ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ریممبر دس از اے ویری بگ سرٹیفکیٹ کہ میں بندہ ہوں، مالک میں بندہ ہوں، کاش میں صحیح بندہ بن جاؤں۔ جس طرح تمہارے ذہن میں ہر وقت رہتا نا میں ڈاکٹر، انجینئر، فائنانس آفیسر اور بڑا سیٹھ بن جاؤں، ہر وقت تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں یہ جملہ بھی رہنا چاہیے کہ اے مالک کاش میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ اور بندہ ویسے نہیں بنتا، عاجز، عبادت کرنے والا، نوکر، غلام، یہ بننا آسان تھوڑی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں اپنے آپ سے اٹھے گا تو خدا تک پہنچے گا نا۔ اپنے برتن کو صاف کرو، میں کی نفی کرو، جو بھی کام ہو جائے، جو بھی نعمت ملے اس کو ایٹریبیوٹ کرو، مالک تو نے صحت دی تیرا کرم ہے، اے مالک یہ بیوی بچے میرے تیرا کرم ہے، اے مالک یہ کھانا مجھے مل رہا تیرا کرم ہے، مجھے جو سٹیٹس ملے، مجھے جو عہدہ ملا، مجھے جو ڈگریاں ملی، مالک یہ تیرا کرم ہے۔ دس مائنس می۔ کل میں دعا پڑھی ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا اے مالک تو مجھے مجھ سے بچا لے، مجھے اپنا بنا لے۔ دعا چیک کرے، مجھے بندگی کا شوق دے، عبادت کا ذوق دے۔ اس کے لیے نا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، مجاہدہ آسان نہیں ہوتا، مجاہدہ امتحان ابتلا میں پڑھنا پڑتا ہے۔ پریکٹس کر کے میں مرتی، ویسے میں نہیں مرتی، کیونکہ اگر کوئی انسان وصال کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جڑ چکا ہوں، میں مل چکا ہوں اور میں باقی ہے، تو یاد رکھو جب تک میں باقی ہے وصال کا دعویٰ جھوٹا ہے۔